کیا میری حالت اس کے جتنی لاگت لگ رہی ہے؟ نہیں نا، یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ میں وہاں کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کر رہی۔ مجھے اب بھی تمہاری بات پر یقین نہیں۔ میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے، البتہ میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ جس شخص کے لیے تمہارے علاوہ کوئی بھی معذور کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ شخص تمہاری بہن کی وجہ سے 2 ماہ چلنے سے قاصر رہا ہے۔ اور اس کے بعد زرتاشا اسے اس رات والا واقعہ بتانے لگی جب برہان سیڑھیوں سے گر گیا تھا۔ مگر یہ ظرف کا فرق ہوتا ہے، اور یہ برہان کا ظرف ہی تھا جو اس نے مجھے یہ شو بھی نہیں کروایا کہ اس کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ اور پتہ ہے، جب تم نے ارسا سے شادی کی بات کی تھی تو برہان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہو یا کسی مقصد کے تحت اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، لڑکیوں کی عزت کرنا جانتے ہو، مگر اب تمہارا ارسا کے ساتھ سلوک دیکھ کر مجھے میرے الفاظ پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ تم بتاؤ اب میں کیسے سامنا کروں گی ان کا؟ زرتاشا اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ شایان خاموش رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا سچ میں برہان نے زرتاشا کی بے وقوفی کو معاف کر دیا؟ اگر سچ میں وہ اتنا ہی اچھا تھا تو اس نے زبردستی میری بہن سے شادی کیوں کی؟ شایان نے اپنی بہن سے پوچھا کہ اگر وہ اتنا ہی اچھا ہے تو بتاؤ اس نے تم سے زبردستی شادی کیوں کی؟ کیا اس کی اس غلطی کے بعد تمہیں اس میں کوئی برائی دیکھنے کو ملی؟ شایان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو کیا اس کی ایک غلطی کی بنیاد پر تم اس کی پوری شخصیت کا جائزہ لوگے؟ شایان لاجواب ہو گیا۔ زبردستی نکاح کرنے کے بعد اگر وہ چاہتا تو مجھے یہاں سے زبردستی لے جا بھی سکتا تھا۔ اس کے پاس قانونی اور شرعی دونوں حقوق تھے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ ہمارے گھر والوں کی عزت بچی رہے، تاکہ ہمارے گھر والے زمانے بھر میں رسوا نہ ہوں۔ کیا یہ بات اس کی شرافت کو ظاہر نہیں کرتی؟ شایان لاجواب ہو گیا اور واپس باہر چلا گیا۔ ارسا جو خاموشی سے سب سن رہی تھی، شایان کے جاتے ہی زرتاشا کو دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں بھائی سیڑھیوں سے آپ کی وجہ سے گر گئے تھے یا آپ نے شایان سے جھوٹ بولا ہے؟ زرتاشا شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، وہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، مگر برہان نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ تم دونوں بہن بھائی بالکل ایک جیسے ہو، اپنے مسائل کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ پتہ نہیں شایان نے تمہیں کتنی اذیتوں سے دوچار کیا ہوگا، تو مجھے ہی بتا دیتی تاکہ میں اس کی غلط فہمی دور کر دیتی۔ ارسا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس نے تو برہان کو بتایا تھا، مگر شاید برہان نے زرتاشا کو نہیں بتایا، اور جب برہان نے اسے نہیں بتایا تو وہ کیوں بتاتی؟ آئی ایم ویری سوری ارسا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ جو کچھ شایان نے کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اب جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو اٹھو، اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی واپس جائیں گے۔ نہیں بھابھی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کی کیا غلطی؟ آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ویسے میں آپ سے ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گی۔ کیا بھائی نے واقعی ایسے کیا ہے؟ انہوں نے سچ میں آپ سے زبردستی نکاح کیا تھا؟ مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو آپ کو پسند کرتے تھے نا؟ انسان کی ایک برائی 100 اچھائیوں پر پانی پھیر دینے کو کافی ہوتی ہے ارسا۔ ارے یہ تو برہان بھائی کا ڈائیلاگ ہے۔ پھر کافی دیر تک زرتاشا ارسا سے باتیں کرتی رہی۔ کمرے سے باہر آئی تو شایان نظر آیا۔ اس نے شایان کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ پیچھے سے شایان کی آواز آئی، سوری زرتاشا، میرا خیال ہے تمہیں سوری مجھ سے نہیں ارسا سے کہنا چاہیے۔ شایان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ زرتاشا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے برہان کو فون کیا، مگر اس کا نمبر اب بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ شایان کمرے میں آیا تو ارسا آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ارسا سو نہیں رہی، مگر اس نے ارسا کو آواز دے کر جگانا مناسب نہ سمجھا۔ شایان خاموشی سے ارسا کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولنے کے لیے الفاظ اور ہمت جمع کرنے لگا۔ آئی ایم ویری سوری ارسا، میں جانتا ہوں میرے الفاظ ناقابل معافی ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اپنی صفائی پیش کرنے کو آج میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، مگر میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ برہان زرتاشا کو خوش نہیں رکھتا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا وہ اس کو کبھی خوش نہیں رکھے گا۔ تم نے، ماما جان نے، بابا جان نے، یہاں تک کہ خود زرتاشا نے بھی مجھ سے کہا کہ برہان ویسا نہیں جیسا میں سمجھتا ہوں، مگر میں نے یقین نہ کیا، کیونکہ میں یقین کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر آج جو کچھ زرتاشا نے مجھے بتایا، اس کے بعد میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ ارسا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو تم کہو گی وہی ہوگا، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ میں خود کو تمہارے مطابق ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے ایک چانس دے دو پلیز۔ شایان کی تمام تر زیادتیاں اور تلخ الفاظ یاد کر کے ارسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شایان نے اس کے آنسو صاف کرنے کی خاطر ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے ٹچ ہوا، ارسا گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ شایان سے خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ یہ بات شایان کو بالکل نہ بھائی۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں عورت اپنے آپ کو محفوظ
محسوس کرے، جس کا وجود عورت کو تحفظ اور محبت کا احساس دلائے۔ وہ شخص مرد ہرگز نہیں ہو سکتا جس کی موجودگی عورت کا ڈر کا باعث بنے۔ زرتاشہ مسلسل برہان کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ زرتاشہ کو فکروں نے آ گھیرا، اٹھ کر لانچ میں آئی جہاں شایان اور ارسا باتیں کر رہے تھے۔ زرتاشہ کو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مگر وہ ڈھنگ سے مسکرا بھی نہ پائی کیونکہ اسے برہان کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ وہ شایان سے مخاطب ہوئی، شایان، برہان میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہا، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، پہلے کبھی ان کا نمبر یوں بند نہیں رہا۔ زرتاشہ کی بات سن کر شایان کا چہرہ اتر گیا، اسے اپنی کرتوت یاد آ گئی۔ اس نے زرتاشہ کو جواب دینے کی بجائے نظریں جھکا لیں۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے شایان، اور شایان نے انجام کی پرواہ کیے بنا زرتاشہ کو پوری بات بتا دی۔ کیا تم اپنی مرضی سے آئی تھی زرتاشہ؟ زرتاشہ کو یاد آیا کہ اسے برہان نے آنے کا بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو برہان نے کہا تھا کہ تم نے ان سے کہا ہے کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ جائیں۔ شایان برہان کی ایمانداری کا قائل ہو گیا۔ سوری ونس اگین، زرتاشہ نے برہان سے کہا تھا اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو میں ارسا کو جانے دوں گا، اس لیے وہ تمہیں یہاں چھوڑ گیا تھا ہمارے پاس۔ زرتاشہ ہکا بکا رہ گئی۔ زرتاشہ ارسا بھی حیران ہو گئی۔ زرتاشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے، ارسا کی تو جان ہوا ہونے لگی۔ وہ زرتاشہ سے بولی، بھابھی آپ پلیز رونا بند کریں، میں بھائی سے بات کروں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ممکن ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں، تم ان سے کچھ نہیں کہو گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زرتاشہ اپنے کمرے میں چلی گئی، برہان کا آخری میسج پڑھا اور پھر فون زور سے دیوار میں دے مارا۔ موبائل چور چور ہو گیا اور زرتاشہ کا دل بھی۔ اتنا آسان تھا کیا برہان کے لیے اس کو یوں چھوڑ دینا؟ وہ تو اس کی محبت کا دعوے دار تھا۔ محبت ایسی ہوتی ہے کیا، ایک شخص کو اپنا سیر بنا کر چھوڑ دینا؟ شایان، آپ جانتے ہیں نا بھابھی کتنی حساس ہیں، پھر بھی آپ نے ان کے سامنے سب بول دیا۔ آپ ایک بار بھائی کو بتا دیتے، ایک بار بھائی سے بات کر لیتے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ مگر بھابھی کو تو نہ بتاتے، آپ کو پتہ ہے وہ بالکل آپ کے جیسی شدت پسند ہیں۔ اب یہ بات چاہے اتنی بڑی نہ ہو مگر وہ ضرور دل سے لگا کر بیٹھ جائیں گی۔ اب میں کیا کروں ارسا، تم نہیں جانتی میں خود کو ایک عجیب کشمکش میں مبتلا پا رہا ہوں۔ میں نے خود اپنی بے جا ضد اور انا کی وجہ سے اپنی بہن کا گھر تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرے بھائی بہت اچھے ہیں شایان، آپ ایک بار ان سے بات تو کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں برہان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا آ کر میری بہن کو یہاں سے لے جاؤ۔ نہیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائیں، بلکہ پتہ ہے آپ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ایک بار، صرف ایک بار جا کر ان سے ملیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، وہ خود ہی سب سمجھ جائیں گے اور خود آپ سے بھابھی کے متعلق پوچھیں گے۔ ارسا نے شایان کو امید کی کرن دکھائی۔ شایان کے رنج میں کافی حد تک کمی ہوئی۔ کتنی اچھی تھی اس کی بیوی، مگر وہ پھر بھی اس کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اب شایان کو اپنے رویے پر بہت افسوس ہوتا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ ارسا کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دے گا۔ برہان کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک طرف اسے زرتاشہ کی یاد آ رہی تھی تو دوسری طرف ارسا کا خیال چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ آج اس کی محبت نے اسے زندگی کے کس موڑ پر کھڑا کر دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آگے کی طرف سمندر ہے جس میں وہ ڈوب کر مر جائے، اور پیچھے آگ ہے جس میں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور دانش مندی اسی میں ہے کہ وہ جہاں ہے وہیں رہے ورنہ مارا جائے گا۔ کتنا دل چاہ رہا تھا اس کا زرتاشہ سے بات کرنے کو، اس کی آواز سننے کو، اس کی صورت دیکھنے کا بھی بہت دل کر رہا تھا، مگر وہ بے بس تھا کیونکہ وہ خود اس کو وہاں چھوڑ کر آیا تھا جہاں سے اس کی واپسی کا نہ ہونا ممکن تھا۔ اپنی یادوں کے سمندر سے وہ تب نکلا جب حنین نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ برہان نے دروازہ کھولا۔ حنین چاچو، شایان انکل آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ کون آیا ہے؟ اکیلے آئے ہیں۔ شایان اکیلا کیوں آیا ہے؟ یا اللہ سب ٹھیک ہو جائے۔ برہان نے دل ہی دل میں دعا کی اور باہر آ گیا جہاں شایان اکیلا بیٹھا تھا۔ شایان نے برہان کو دیکھا تو تعظیم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی عزت دینے پر برہان حیران ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ حیران تو وہ تب ہوا جب بنا کچھ کہے شایان نے ندامت کے آثار اپنے چہرے پر جما کر نظریں جھکا لی اور برہان سے مخاطب ہوا۔ شایان، میں ارسا کے ساتھ اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا، اپنی بے جا ضد اور انا میں آ کر اس کو بہت اذیت دی۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ برہان پلیز، زرتاشہ نے کہا تھا تمہارا ظرف بہت بڑا ہے اور ارسا کہتی ہے کہ تم کسی کو ناراض نہیں کرتے، تو اپنی اعلیٰ ظرفی دکھا کر مجھے بھی معاف کر دو۔ برہان، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری بہن پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ برہان کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے آگے بڑھ کر نہایت محبت سے شایان کو گلے لگایا اور اس کے کان میں گھس کر بولا، اب میں اپنی بہن سے ملنے اور اپنی بیوی کو لینے کب آؤں؟
جب آپ کا دل چاہے، مگر میں ایک بات آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ پھر برہان کے پوچھنے پر شایان نے ناراضگی کی وجہ بتائی تو برہان شایان کو گھورتے ہوئے بولا، یہ کیا کیا تم نے شایان؟ مجھے تو لڑکیوں کو منانے کا بالکل بھی تجربہ نہیں، میں کیسے مناؤں گا اسے؟ اب یہ تو آپ کا سر درد ہے بھائی، ہم تو اپنی بہن آپ کے حوالے کر چکے اور واپس کی ہوئی چیزیں ہم نہیں رکھتے۔ برہان نے کہا لگایا، پھر کتنی ہی دیر دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ شایان گھر جانے لگا تو برہان نے اسے کہہ دیا کہ وہ کل ارسا سے ملنے اور زرتاشا کو لینے آئے گا۔ شایان بہت خوش تھا، جیسے ارسا نے کہا بالکل ویسا ہی ہوا تھا، اور دوسری طرف برہان کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے خیال میں یہ سب زرتاشا کی وجہ سے ہوا تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ یہ سب زرتاشا کی بدولت ہی ہوا ہے۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی اس نے موبائل آن کیا۔ اسکرین پر سب سے پہلے 43 مسڈ کالز لکھا ہوا نظر آیا۔ یقیناً یہ کال زرتاشا نے کی تھی۔ برہان نے فوراً کال بیک کی، مگر آگے سے کوئی رسپانس نہ ملا۔ پہلے برہان نے سوچا کہ شایان کو کال کر کے پوچھے، مگر پھر اس خیال سے کہ کل مل لیں گے اس نے فون نہ کیا۔ برہان کو باہر گاڑی میں انتظار کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، مگر زرتاشا پھر بھی باہر نہیں آئی تھی۔ اب تو موسم بھی خراب ہونے لگا تھا، شاید بارش آنے والی تھی۔ پتہ نہیں برہان کو مزید کتنا انتظار کرنا تھا اپنی ضدی بیوی کا۔ اور پھر بارش ہونے لگی۔ اندر بیٹھی زرتاشا کی آنکھ لگ چکی تھی، وہ بالکل بھول گئی تھی کہ اس کا شوہر باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ مزید 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب زرتاشا نہ آئی تو برہان گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے گاڑی کو ریورس کرنے لگا۔ ہارن بجانے سے زرتاشا کی آنکھ کھلی، اسے یاد آیا باہر برہان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر تب تک برہان گاڑی ریورس کر چکا تھا۔ زرتاشا نے وقت دیکھا، برہان نے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے اس کا انتظار کیا، اور پھر اس کے نہ آنے پر اور موسم کے خراب ہونے پر وہ واپس چلا گیا۔ زرتاشا کو بہت دکھ ہوا، اس نے تو بس 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی تھیں، اسے کیا پتا تھا اس کی آنکھ 5 گھنٹوں بعد کھلے گی۔ اس نے موبائل پکڑنے کا سوچا، مگر خیال آیا کہ اپنا موبائل تو وہ کل رات ہی چور چور کر چکی ہے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ کے لیے جانے کا سوچ کر وہ سو گئی۔ اگلے دن اس کے کہنے پر شایان اس کو برہان کے گھر کے سامنے چھوڑ آیا۔ زرتاشا اندر آئی تو گھر میں بہت خاموشی تھی۔ دونوں بھائی یقیناً آفس جا چکے تھے اور ماما جان اور بھابیاں ناشتہ کر کے ریسٹ کر رہی تھیں، بچے اسکول جا چکے تھے۔ زرتاشا سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئی۔ وہ روم میں آئی تو برہان صوفے پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ زرتاشا نے کمفرٹر پکڑا اور برہان پر ڈال دیا۔ یاد آ گئی آپ کو میری، یا اب بھی اپنے میکے ہی رہنے کا ارادہ تھا؟ زرتاشا فوراً سے پلٹی، وہ جاگ رہا تھا یا اس نے زرتاشا کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا؟ آج آپ کی ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے، صرف اس لیے آئی ہوں۔ مگر ڈاکٹر کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آج ان کو ایک ایمرجنسی میں آؤٹ آف سٹی جانا ہے، اس لیے وہ آج کی اپائنٹمنٹ کینسل کر رہے ہیں اور نیکسٹ ویک میں بلا لیں گے۔ جب اس کی اپائنٹمنٹ ہی نہیں تھی تو زرتاشا کے رکنے کا کیا جواز بنتا تھا؟ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس مڑی۔ برہان فوراً بولا، کہاں جا رہی ہو تاشا؟ اپنے گھر۔ اب تمہارا گھر یہی ہے، اپنی امی کے گھر۔ اب تمہارا گھر یہی ہے۔ اب کی بار تو برہان اسے ہرگز نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ تم نہیں جاؤ گی تاشا؟ زرتاشا نے بھی ہمیشہ کی طرح ضد کی، مگر آج برہان بھی زرتاشا کی ضد تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ میں تو جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، کبھی تو میری بات مان لیا کرو زرتاشا۔ 4 دن سے ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی، کیا تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ یا میں یہ سمجھوں کہ میری محبت اب بھی یک طرفہ ہے اور تمہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں؟ زرتاشا نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال دی، تو کیا میں اتنی بے مایا ہوں کہ جب جس کا دل چاہے گا مجھے اپنا لے گا اور جب جس کا دل چاہے گا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ انسان ہوں میں، کوئی مٹی کا کھلونا نہیں کہ جب دل چاہے اسے کھیل لیا اور جب دل چاہے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تاشا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو پھر شایان کے کہنے پر مجھے وہاں کیوں چھوڑ آئے تھے؟ بقول آپ کے میں تو آپ کی محبت ہی، مجھ میں تو آپ کی جان بستی تھی، تو پھر آپ کیوں اپنی محبت کو وہاں چھوڑ آئے؟ کیوں آپ نے مجھے وہ میسج کیا؟ کیوں اپنا موبائل بند کر لیا؟ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر کیا گزرے گی؟ جب آپ میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے تو میرا دل پھٹ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی آپ کی۔ سوری زرتاشا، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ برہان کی بات ماننے کے بالکل موڈ میں نہیں تھی۔ مگر میں نے تمہارا انتظار بھی تو کیا تھا نا، وہ تو میری آنکھ لگ گئی تھی اور مجھے ہوش تب آیا جب آپ جا چکے تھے۔ اٹس اوکے، میں نے تم سے وضاحت نہیں مانگی، میں وضاحت دینا بھی نہیں چاہتی، آپ کو بس بتا رہی ہوں کہ میں نے بلا وجہ آپ کو انتظار نہیں کروایا، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ برہان مسکرایا، مطلب اب وہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ برہان، اچھا نا، سوری کہا تو ہے، ایسا کیا کروں کہ تم مان جاؤ؟ بس مجھ سے بات مت کریں کیونکہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ برہان مسکرا کر بولا، یہ تو امپوسیبل ہے۔ زرتاشا نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔
زرتاشا تو آج برہان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ برہان بھی بیٹھ کر اٹھا اور بولا، ٹھیک ہے، میں بھی تم سے تب تک بات نہیں کروں گا جب تک تم خود مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ اس کے بعد برہان جا کر صوفے پر لیٹ گیا اور وہیں پر سو گیا۔ اگلے 2 دن اس گھر کا ماحول عجیب ہی رہا، مگر عجیب صرف زرتاشا اور برہان کے لیے تھا، باقی سب کچھ تو بالکل نارمل تھا۔ برہان زرتاشا کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ وہ کمرے میں موجود ضرور ہوتا تھا، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کو اگنور کرنے کی خاطر اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ اگلے دن برہان کی آخری چھٹی تھی۔ وہ اپنی ماما جان سے بات کر رہا تھا جب زرتاشا کی آمد ہوئی۔ زرتاشا کی آمد پر برہان کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ وہ ماما جان سے مخاطب ہوا، اور آپ کو پتہ ہے ماما جان، آپ کی بہو کا آپ کی اتنی یاد آتی ہے کہ اس بار تو اس نے میرے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بار میں اکیلا ہی جاؤں گا اپارٹمنٹ۔ ماما جان نے اپنے چہرے کا رخ زرتاشا کی طرف موڑا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو واقعی، اور زرتاشا تو ہکا بکا رہ گئی۔ ماننا کہ وہ برہان سے خفا تھی، مگر جانا تو اس کے ساتھ ہی چاہتی تھی نا۔ اس نے نہ منہ سے جی کہا اور نہ ہی اس بات میں سر ہلایا۔ برہان کے تو دل کو تسلی ہوئی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور کمرے میں چلا آیا۔ زرتاشا کو بھی جیسے ہی موقع ملا اٹھ کر برہان کے پیچھے کمرے میں آئی۔ جیسے ہی زرتاشا کمرے میں آئی، اس نے بریف کیس میں اپنے کپڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ زرتاشا بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی رہی۔ وہ واقعی ایک بار پھر اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ زرتاشا اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور برہان جانتا تھا کہ اس سے کیا بات کرنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ زرتاشا اس سے بات کرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ارسا کی آواز آئی، السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ زرتاشا چونک گئی۔ وہ واپس مڑی، ارسا سے کچھ باتیں کی اور پھر اسی کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ جب ارسا جا چکی تو وہ کمرے میں آئی۔ برہان سو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ واقعی وہ اس کو اس بار اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ ایک بار پھر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ اس نے خاموشی سے آنسو بہائے اور اپنی اسی خاموشی کے ساتھ وہ بھی سو گئی۔ اگلے دن ناشتہ کر کے برہان نے واپسی کا ارادہ کیا۔ وہ دروازے تک پہنچا تو زرتاشا آخرکار بول اٹھی، سنیں؟ برہان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، مگر پھر مسکراہٹ دبا کر سنجیدہ انداز میں بولا، جی سنائیں۔ کتنی دیر تک زرتاشا خاموشی اور برہان اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور برہان جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ کیا آپ مجھے واقعی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ایک تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا۔ وہ رونے میں اتنی مگن تھی کہ اسے پیچھے کھڑے برہان کی موجودگی بھی محسوس نہ ہوئی۔ اتنا ہی خیال تھا تو چلے کیوں گئے، ساتھ لے کر جاتے نا۔ وہ ابھی بھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ برہان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب کی بار وہ اپنی مسکراہٹ نہ دبا سکا۔ زرتاشا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر اپنا بریف کیس زمین پر گرا دیا۔ زرتاشا نے مڑ کر برہان کو دیکھا۔ برہان آگے بڑھا۔ زرتاشا ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ برہان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، اتنے سارے آنسو بہانے سے بہتر یہ نہیں تھا کہ تم صرف ایک بار یہ کہہ دیتی کہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ زرتاشا کو برہان پر بہت غصہ تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھی۔ اپنی ناراضگی جتانے کے لیے بولی، بہت برے ہیں آپ برہان، ہر بار کی طرح آپ نے اس بار بھی میرا دل توڑا ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی اور مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے۔ آپ مجھے یوں بھی تو بتا سکتے تھے اپنی پرابلم۔ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا، لیکن آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کریں۔ ایسی بات نہیں ہے تاشا، مجھے لگا کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا شایان کے خلاف سننا، کیونکہ کسی بھی بہن کو اپنے بھائی کے خلاف سننا یقیناً اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر ویسے بھی جب تم ان کے گھر چلی جاتی تو تمہیں سب پتہ چل جانا تھا۔ بائی دا وے، مجھے منانا نہیں آتا، مجھے صرف سوری بولنا آتا ہے۔ ایسے ہی گزارا کر لو، بعد میں تم مجھے منانا سکھا دینا۔ میں کیوں آپ کو لڑکیوں کو منانا سکھاؤں؟ کہ یہ نہ ہو کل کو ایک نئی نویلی سوتن لا کر میرے سرہانے کھڑی کر دیں۔ ارے یہ تو بالکل جھوٹ ہے، بھلا تمہاری جگہ کوئی اور لے سکتا ہے کیا؟ برہان نے زرتاشا سے معافی مانگی اور کہا، آپ جلدی سے چادر لو اور باہر آ جاؤ، کیسر بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمیں ڈراپ کریں گے۔ تمہارے کپڑوں کا بیگ میں پہلے ہی گاڑی میں رکھوا چکا ہوں۔ برہان، میں آپ سے شایان کے رویے پر معافی مانگنا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہنا چاہتی تھی کہ برہان نے اس کی بات کاٹ دی۔ برہان کو اس کا معافی مانگنا یقیناً اچھا نہیں لگا، تبھی اس کی بات کاٹ گیا۔ زرتاشا گارڈن میں کھڑی تھی جب برہان آیا اور بولا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں تاشا؟ ویسے ہی بس کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زرتاشا کے جواب نے برہان کو حیران کر دیا۔ چند سیکنڈ وہ اسے دیکھتا رہا۔ زرتاشا کو لگا شاید اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ اندر چلی جائیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ جی اچھا کہہ کر چلی گئی، مگر برہان کے چہرے سے مسکراہٹ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زرتاشا اپارٹمنٹ میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو برہان اس کو یوں بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا۔ برہان اندر آئے تو اس نے زرتاشا کو پھر سے کچھ سوچتے ہوئے پایا۔ وہ بے ساختہ بول اٹھا، کیا سوچ رہی ہو زرتاشا؟ کچھ نہیں، بس آپ کے بارے میں۔
ایک کپ چائے ملے گی زرتاشا تو بس اس کے دوپہر والے سوال پر دوپہر والا ہی جواب دے کر اس کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہتی تھی، مگر برہان نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ زرتاشا خاموشی سے اٹھی اور چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ اسی خاموشی سے اس نے چائے کپ میں ڈالی اور برہان کو چائے دینے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ زرتاشا کمرے میں آئی، برہان کی آنکھیں بند دیکھ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ دروازہ بند ہونے کی بات پر برہان کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زرتاشا نے اسے چائے کا کپ تھمایا اور خاموشی سے کچن میں واپس چلی گئی۔ نہ جانے کس بات پر موڈ آف تھا اس کا۔ برہان جب چائے ختم کر چکا تو کچن میں کپ واپس رکھنے کے لیے آیا۔ زرتاشا ٹیبل پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ برہان پھر سے وہی دوپہر والا سوال کرنے والا تھا، مگر اس کا صبح والا جواب یاد آیا تو اس نے سوال بدل دیا۔ تاشا جی، اگر آپ تھک گئی ہیں تو آرام کر لینا۔ نہیں، میں تھکی ہوئی نہیں ہوں۔ پھر اتنی گمسم کیوں ہو؟ زرتاشا نے سوچا کہ اسے جواب دے کہ آپ کے خیالوں میں گم ہوں، مگر اگر وہ اسے یہ جواب دیتی تو برہان بات بدل کر یہ بات ختم کر دیتا، اور تاشا اس بات کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ برہان، آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں، پھر میں ویسا ہی بننے کی کوشش کروں گی۔ مجھے آپ پسند ہے، جیسی آپ ہیں میں نے آپ کو ویسا ہی قبول کیا تھا۔ آپ کو میرے لیے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بہت یونیک ہیں برہان، آپ خود کو کسی سے کم مت سمجھا کریں۔ اوہ، تو آپ کو بھی احساس کمتری کا شکار لگ رہا ہوں کیا؟ برہان نے سوچا۔ دیکھو تاشا، میں کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا ہرگز شکار نہیں۔ آپ سب لوگ میرے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں۔ پھوپھو سلمہ کو لگتا ہے مجھے کبھی کسی نے نوکری پر نہیں رکھنا، کیونکہ شاید میں اس کے اہل نہیں تھا، مگر انہیں غلط لگتا تھا۔ میں نے کبھی کسی جاب کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی مجھے جاب ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا اپنا بزنس تھا جس میں میرے بھی شیئرز تھے۔ اس کے باوجود اگر میں نے بزنس جوائن نہیں کیا تو وجہ تم تھی۔ مگر میں وجہ کیسے تھی؟ یاد کرو، تم سے ایک بار روبی نے پارک میں پوچھا تھا کہ تمہیں کون سے لڑکے پسند ہیں، تو تم نے کہا تھا تمہیں آرمی مین پسند ہیں۔ بس اس لیے میں نے بزنس جوائن کرنے سے انکار کر دیا اور شہیر کی سفارش پر آرمی جوائن کرنے کو ترجیح دی۔ مگر سفارش پر مجھے کچھ اعلیٰ عہدے کی توقع تھی جو نہ مل سکا، اور وہ بات پھوپھو سلمہ نے مجھ سے زیادہ اپنے دل سے لگا لی کہ آخر مجھے کوئی بڑا عہدہ کیوں نہ ملا۔ اور پھر مجھے ان کی بات کچھ حد تک ٹھیک لگی، خاص طور پر جب تم نے اسپیشلائزیشن کر لی تھی تو مجھے لگا جیسے تمہارے گھر والے اب تمہارا رشتہ کہیں اور کر دیں گے اور تم مجھ سے چھن جاؤ گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، کسی صورت میں بھی نہیں، اس لیے میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا۔ مگر اب میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایک خوشحال زندگی جہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اتنا خوش رکھوں گا کہ تمہیں خود اپنی قسمت پر رشک ہوگا۔ مگر میں نے خود بھی نوٹس کیا ہے کہ آپ میری طرف دیکھ کر بات نہیں کرتے۔ اوہ، تو یہ بات تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھ لیا تو میں بہک جاؤں گا مائی لیڈی۔ زندگی سے بھرپور بھری مسکراہٹ سے زرتاشا مسکرائی اور برہان اس کو مسکراتا دیکھ کر مسکرایا۔